سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس، ہے وہ تمکین والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مشدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج کی یہ محفل عرس کی تقریب کے موقع پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے سن لیا کہ ہمارے حافظ صاحب اور بابا صاحب دونوں نے مجھے اپنے اپنے انداز میں عنوان کا پابند کیا، اور میں جو عناوین ذہن میں لے کر آیا تھا اب میں اس کو ایک جگہ رکھ کر انہی عناوین پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ کا ذوق جو وہ میرے ساتھ رہا اور آپ کا ذوق باقی رہا تو کچھ باتیں ہم آج کی اس محفل سے متعلق عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کی جس حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی فطرت میں نقل ہے، انسان نقال واقع ہوا ہے، نقل انسان کی فطرت ہے، اتباع انسان کی فطرت ہے، پیروی انسان کی فطرت ہے، انسان جیسا دیکھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، انسان کسی کو فالو کرتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ادائیں کچھ اگر ہم غور کریں تو یا تو ہمارے ابا جیسی ہے، یا ہمارے چچا جیسی ہے، یا ہمارے دادا جیسی ہے، ہمارے بولنے کا انداز کچھ لہجہ امی جیسا ہے، غرض کہ انسان کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ بلکہ انسان اور جانور کا فرق یہی ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ فطری طور پر جو ہے ساری چیزیں ان کی سیٹ ہوتی ہے، اسی لیے جو مرغی کا بچہ ہوتا ہے وہ 1 منٹ کے اندر چلنے لگتا ہے، بکری کا بچہ ہوتا ہے وہ چند منٹ میں چلنے لگتا ہے، گائے بھینس کا بچہ ہوتا ہے وہ چند منٹ میں چلنے لگتا ہے، لیکن انسان کا بچہ 1 منٹ میں نہیں چلتا، چند منٹ میں نہیں چلتا، بلکہ اس کو چلنے میں کم سے کم جو ہے وہ 6-8 مہینے کم سے کم لگتے ہیں، اور مکمل چلنے میں اس کو 2 سال کا وقت جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، چوزے سے زیادہ طاقت انسان کے اندر ہے، بکری سے زیادہ طاقت انسان کے اندر ہے، لیکن آخر اللہ نے ان کو چلا دیا چند منٹوں میں، انسان کو کیوں چند منٹوں میں نہیں چلایا؟ اس لیے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، انسان جو ہے اللہ رب العزت کا نائب بن کر زمین پر آیا ہے، انسان جو ہے اللہ رب العزت کا مطلوب ہے، وہ خالق کا مطلوب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ اکبر کہ اگر ہم پیارے تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم جو ہے وہ کائنات کو پیدا نہ کرتے، وہ انسان کامل ہی کے لیے تو کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اللہ کی مخلوق میں اتنا خوبصورت نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کے حسن کو بھی اس انداز سے بیان نہیں کیا جس طرح سے اس نے انسان بیان کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بغیر قسم کے بھی کہہ دیتے تو ماننا لازم تھا، مگر 4 قسمیں اٹھا کر اس کے بعد لام کی تاکید ہے، قاف کی تاکید ہے، اتنی تاکیدات کو جمع کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، ہم نے انسان کو حسن عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد قسموں کا انتخاب بھی تو دیکھیں، اگر تفسیری ترجمہ نہ لیں، لغوی ترجمہ لے تو 3 کی قسم، جو ہے وہ زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، اور اگر تفسیری قسمیں اٹھائیں تو یہ ہے اللہ اکبر ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ مصطفیٰ جان رحمت کی قسم، 4 نبیوں کی مولود گاہوں کی قسم
رہا ہے. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا, اسی لیے تو بیدم شاہ صاحب کہتے ہیں, بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. 1857 کے بعد کے بدعتی مولویوں کا اور صفا کے چبوترے کے سنی مولویوں کا, دونوں کا درمیان نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے یار کو بشر کے لباس میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا, اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو بشریت کی اہمیت پتہ چل گئی. اگر لباس بشر سے اہم کوئی لباس ہوتا تو اللہ محبوب کو وہی لباس پہنا کر کے بھیجاتا. ارے یہ کیا لباس بشریت ہے کہ جب نبی نے لباس بشر پہن لیا ہے تو جبریل بھی زمین پہ آتے ہیں تو لباس بشر میں آتے. لباس بشر کی شان کیا ہے؟ اسی لیے کوئی بھی جہنمی لباس بشر میں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے. کسی بھی جہنمی کو لباس بشر میں, اس لیے کہ لباس بشر محبوب کا لباس. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے تو بشری لباس بہت بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. تو انسان بہت طاقتور ہے, انسان بہت خوبصورت ہے. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جس کے سر سجایا ہے وہ حضرت انسان ہے. آسمان کن کہہ کے پیدا کیا, زمین کن کہہ کے پیدا کیا, چاند سورج کن کہہ کے پیدا کیا. انسان کو کن کہہ کے پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, دست قدرت سے پیدا کیا, کس اہتمام سے پیدا کیا. مٹی لانے کے لیے جبریل کو بھیجا, پلٹ کر آ گئے. میکائیل کو بھیجا, پلٹ کر آ گئے. اسرافیل کو بھیجا, پلٹ کر آ گئے. اسرائیل لے کر کے آئے, اور وہ مٹی کیسی تھی؟ ساری مٹی کی قسمیں اس مٹی کے اندر شامل تھی. اس کے بعد 40 دن تک اس پر برسات برسائی. یعنی دیکھتے رہے ہیں کن ساری کائنات کو کن کہہ کے پیدا کرتے ہیں, اور جب یار کو پیدا کرنے کی بات آتی ہے, بشر کو پیدا کرنے کی بات آتی ہے تو کس اہتمام سے پیدا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. 40 دن تک برسات برساتے ہیں, 39 دن 39 ڈیز جو ہے غموں کی برسات ہوتی ہے, اور ایک دن خوشیوں کی برسات ہوتی ہے. اسی لیے انسان کے خمیر میں غم زیادہ ہیں, خوشیاں کم ہیں. اکثر انسان غمگین رہتا ہے, خوش کم رہتا ہے. جو زیادہ خوش رہنا چاہتے ہیں وہ فطرت سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھیں. اور ایک بات بتاؤں, جس کو اپنا بناتے ہیں اسی کو غم بھی عطا کرتے ہیں. یہ بھی بات ہے, اس لیے کہ غموں کا وہ اجر ہے جو کسی عبادت پر نہیں ملا کرتا. جس دن انسان غم سے آشنا ہو جائے گا اس دن اس کو پتا چلے گا کہ غم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ اکبر. غالب نے کہا تھا کہ اللہ اکبر, رنج سے خوگر ہوا, رنج سے خوگر ہوا تو رنج سے خوگر ہوا تو مٹ جاتا ہے غم. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی تو آساں ہو گئی. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. اور کسی نے کہا تھا نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے, کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. اللہ کے بندو, پھر انسان کو بنایا, فرشتے ارد گرد گھومتے رہے. کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے, بڑی تفصیل ہے, میں اصل عنوان سے ہٹ رہا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو آخر کیوں 1 منٹ میں نہیں چلایا, انسان کو 3 منٹ میں کیوں نہیں چلایا, انسان کو 2 گھنٹے میں کیوں نہیں چلایا, 2 سال کا عرصہ کیوں بیتا چلنے میں؟ وجہ یہ, اگر مرغی کا بچہ چل رہا ہے تو اب وہ دانا چگ رہا ہے, اس کو ماں کی ضرورت نہیں ہے. بکری کا بچہ چل رہا ہے, پتیاں کھانے لگا ہے, اس کو ماں کی ضرورت نہیں ہے. اے انسان, تجھے پیر ہی نہیں دیں گے تاکہ 2 سال تک تو ماں کی گود میں پڑا رہے اور باپ کی اداؤں کو دیکھتا رہے, ماں کی اداؤں کو دیکھتا رہے, بھائیوں کی اداؤں کو دیکھتا رہے, بہنوں کی اداؤں کو دیکھتا رہے. وہ جیسے بولتے ہیں تو ویسے تو بھی بولے. مثال کے طور پر, اسی لیے تو عربی ماں کا بچہ, اس کو عربی سیکھنا نہیں پڑتی. عربی ماں
کا بچہ ماں انا کہتی ہے تو وہ بھی انا کہتا ہے، اردو ماں کا بچہ وہ میں کہتی ہے تو وہ بھی میں کہتا ہے، ماں آپ کہتی ہے تو وہ بھی آپ کہتا ہے۔ تو یہ انسان سیکھتا ہے، صرف دودھ نہیں پیتا، ماں کے سینے سے وہ کردار بھی لیتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں دودھ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور ان کے سینوں کو جب وہ سانپ ڈس رہے ہیں اور کاٹ کھا رہے ہیں اور ان کی سرین جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ماں بننے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اللہ اکبر، آج فٹنس کے چکر میں عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہے، بکری کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، ڈبے کا دودھ ہے، بلا عذر شرعی بچوں کو ڈبے کا، بھینس کا، گائے کا، بکری کا دودھ پلا رہے ہو۔ ارے گائے بھینس بکری کے بچے کا جب دودھ پی کر کے بچہ بڑا تو ہو سکتا ہے، ہمیں صرف بڑا کرنے کے لیے بچہ نہیں دیا گیا، ہمیں پرورش کرنے کے لیے دیا گیا۔ بڑے کرنے میں اور پرورش کرنے میں فرق یہ ہے، بڑا تو جانور کا بچہ بھی ہو جاتا ہے لیکن پرورش اس کو کہتے ہیں جس میں تربیت ہوتی ہے، جس میں چلنا ہوتا ہے، جس میں بولنا ہوتا ہے، جس میں سونے کا سلیقہ ہوتا ہے، جس میں اٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، جس میں بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچہ صرف ماں کا دودھ نہیں پیتا، ماں کے سینے کے جذبات بھی اپنے اندر منتقل کرتا ہے۔ اسی لیے تو جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اس کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب وہ دودھ پلا چکتی ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ ٹھوک کے کہتا ہے جا آج تو ایسے گناہوں سے پاک ہو گئی جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، اس دن تو گناہ سے پاک تھی آج ویسے گناہ سے پاک ہو گئی۔ یاد رکھیے ماں کا دودھ بدلے گا بچے کا انداز بدلے گا، ماں کا دودھ بدلے گا بچے کا کردار بدلے گا، ماں کا دودھ بدلے گا بچے کا انداز فکر بدلے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کٹا ہوا سر کبھی قرآن سنا نہیں سکتا، میں نے کہا بالکل نہیں سنا سکتا، بالکل کوئی کٹا ہوا سر قرآن نہیں سنا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر فاطمہ جیسی ماں کا دودھ پیا ہو تو پھر قرآن ضرور سنا سکتا۔ کربلا کبھی بھی کربلا نہ ہوتا، کربلا کبھی بھی کربلا نہ ہوتا اگر امام حسین کو سیدہ فاطمہ جیسی ماں نصیب۔ میرے نزدیک تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں، تو یہ دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو آدمی کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب پہلا آدمی جس کو فالو کرتا ہے یا تو ماں یا تو باپ ہے۔ اب آپ کی توجہ میری طرف ہو، اس طرف ہے آپ کی توجہ؟ ہاں اس طرف بہت اچھا سن رہے ہیں، ویسے ماشاءاللہ آپ سنتے ہی اچھا ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ پیر نہیں ہے، وہ ٹیچر نہیں ہے، وہ نہیں، آپ کا جو پہلے آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ یا تو آپ کی ماں ہے یا تو آپ کا باپ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم سب کو شکایت ہے کہ میرا بچہ بگڑ گیا، ہم سب کو میرا بچہ بگڑے، کیسے بگڑا؟ اس نے فالو تو آپ کو کیا، اس نے فالو تو آپ کو کیا، تو آپ بگڑے ہوئے تھے تو وہ بگڑا۔ اس لیے کہ دھتوروں کے پودے پر کبھی گلاب نہیں کھلا کرتے۔ نسلیں سنوارنے کا شوق سب کو ہے، خود سنورنے کا شوق نہیں ہے۔ اگر نسلوں کو سنوارنا ہے درشی پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہو گیا؟ درود شریف پڑھے، ہو گیا؟ سمٹ گیا؟ ہو گیا؟ درود سب مل کے درود شریف پڑھنے، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ ایک بار پھر بلند آواز سے عاشقوں کی طرح جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیں۔
صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب توجہ اس طرح اب آپ سننا چاہتے ہیں؟ توجہ. وقت تو پہلے زیادہ ہو گیا ہے لیکن آپ کا ذوق بہت اچھا ہے اس لیے میری کچھ ہمت ہو رہی ہے حوصلہ ہو رہا ہے سنانے کے لیے. تو یہ ہم نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، خود سنورنا نہیں چاہتے. جب تک ہم سنوریں گے نہیں اس وقت تک نسلیں نہیں سنوریں. ٹیپو سلطان کا نام آپ نے سنا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی کو تم نے انگریزوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی کئی ملک کا سودا تو نہیں کر کے آ رہا ہے. تو انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ آدمی 10 سنتا ہے تو ایک دماغ میں بیٹھتی ہے. یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. 10 سنے گا تو کم سے کم ایک بیٹھے گی. جو بھائی کہتے ہیں نا جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے آپ کی مانے کہ قرآن کی مانے. قرآن کہتا ہے وذکر، میں قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا، حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. جلسے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر مومن جلسے میں آئے ہیں تو بدل کے جائیں. ہاں جو نہیں بدلتے اگر ان کا نفاق ہے تو اس میں جلسے کا کیا قصور ہے؟ بارش تو سبزے کے لیے آتی ہے، اگر زمین چٹیل ہے پتریلی ہے تو اس میں بارش کا قصور کیا ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ جو ناصح ہو وہ اللہ کے لیے نصیحت کرے. اور آپ کو بھی کہتا ہوں ناصح بلایا کرو، سوداگر نہ بلایا. جب تک آپ ناصح بلاتے رہے اس وقت تک جلسے انقلابی تھے. جب سے تم نے دین بیچنے والے سوداگروں کو بلانا شروع کیا ہے، تم جانو تمہارا کام جانو. جب تک نظامی صاحب آتے رہے اس وقت تک پوری بستی بدلتی تھی. جب تک حضور مفکر اسلام آتے رہے بستیاں بدلتی تھی. حضور مفتی اعظم محدث اعظم آتے رہے بستیاں بدلتی تھی. لیکن جب سے آپ نے ان کو بلانا شروع کیا کہ آئیں گے تو کتنا دیں گے، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے سخ. جلسہ کرنے والوں قصور تمہارا ہے کیونکہ تم یہ سوچ کر نہیں بلاتے ہو کہ آنے والا اللہ والا کتنا ہے، باعمل کتنا ہے، کتنا ناصح ہے. آپ تو یہ دیکھ کر بلاتے ہو کہ کس کے نام پہ بھیڑ ہم جمع کر سکتے ہیں. آپ بھیڑ جمع کرنے کے لیے جلسہ کرتے ہو، آپ انقلاب لانے کے لیے جلسہ نہیں کرتے. بہت معافی کے ساتھ آپ کو تو وہ لوگ چاہیے نا، ورنہ اگر نصیحت کے لیے تو پھر ہم اللہ والا طلع. ہم یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں کہ کس کے نام پہ بھیڑ زیادہ آ سکتی ہے، اس کو بلاؤ. یہ حال ہے تو کیسے انقلاب آئے گا؟ ایسے انقلاب آئے گا جو پوری زندگی فجر نہیں پڑھتا وہ تمہیں کیا پڑھائے گا؟ اب بتائیں نا میرے بھائی، جو دین کو بیچ رہا وہ تمہیں دین کیا سکھائے گا؟ آپ کو تکلیف ہوگی لیکن چونکہ چھیڑا آپ نے اس لیے میں پورا حساب کروں گا عنوان کا. ہاں یہ بات میرے اندر ہے، میں جو ہے وہ چھیڑنے والا آدمی نہیں ہوں. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بلاؤ، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن یہ آپ کو کہتا ہوں کہ جلسے میں جب بھی کوئی اللہ والا آئے، بلکہ اللہ والے کی پہچان یہ ہے، بابا کہہ رہے اللہ والے کی پہچان یہ، وہ تقریر بھی نہ کرے، نصیحت بھی نہ کرے، صرف آپ اس کے پاس بیٹھ جائے تو آپ کے دل میں تبدیلی آنے لگتی ہے. اللہ والے کے ساتھ صرف بیٹھنے پر تبدیلی آنے لگتی ہے، بلکہ اللہ والوں کا مصلی دیکھ کر بھی تبدیلی آنے لگتی ہے، اللہ والوں کی تسبیح دیکھ کر بھی تبدیلی آنے لگتی ہے. خدا کی عزت کی قسم بڑی بڑی تقریروں سے وہ انقلاب نہ آیا جو لوگوں نے حضور مفتی اعظم کو ایک مرتبہ دیکھ کر کے بدل گئے، محدث اعظم کو ایک مرتبہ دیکھ کر بدل گئے، مجاہد ملت کو ایک مرتبہ دیکھ کر کے بدل گئے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. بس میں اتنا مشورہ دے کر کے جا رہا ہوں، جلسوں میں ناصح کو اللہ والے کو بلانا شروع کرو. انشاءاللہ صرف جلسہ ہی انقلابی نہیں ہوگا، اس کے قدم تمہاری بستی میں پڑیں گے تو قبرستان سے عذاب بھی اٹھا لیا جائے. بلا کر تو دیکھو کسی اللہ والے کو.
آپ کیا سمجھتے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اچھی بات ہو یا بری بات ہو 10 سنو تو کم سے کم ایک دماغ میں بیٹھتی ہے۔ سلطان کو بہکانے والوں نے بہکا دیا کہ تیرا بھائی بک گیا۔ سلطان گھر میں آئے، بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگے، اور اس کے بعد ماں نے پوچھا بیٹا بے چین کیوں ہو؟ تو ماں کہا تمہارے بیٹے نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ ماں کھڑی ہو گئی، ماں ماں ہوتی ہے، آپ سلطان ہو، مقرر ہو، مفکر ہو، کچھ بھی ہو، ماں کے سامنے صرف بیٹے ہو۔ ماں کھڑے ہو کے کہتی ہے کیا بکتا ہے؟ تو کہا کہ ماں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گیا اور دیر سے نہیں آیا، دیر ہو گئی، تو کہیں وہ سودا تو نہیں کرنے لگا ملک کا۔ ماں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بیٹا خدا کی عزت کی قسم میری کوئی اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ ملت کی غدار ہو سکتی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹے نے سن لیا، ماں کے جذبات تھے۔ تھوڑی دیر میں جب چھوٹا بھائی آیا تو فتح و نصرت کے ساتھ واپس آیا۔ ماں سے کہا ماں میرے قدم ڈگمگا گئے تھے مگر تمہارا عزم اتنا کیوں مضبوط تھا؟ تو ماں نے کہا بیٹا عزم کی مضبوطی کی وجہ یہ ہے کہ تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے، یہ اس دودھ پلانے کی برکت ہے، میں باوضو درود پڑھ کر دودھ پلاتی تھی، یہ اس دودھ کی برکت ہے کہ میری اولاد کبھی غدار نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں دودھ کی بڑی تاثیر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا انسان کی طبیعت میں فالو کرنا ہے، انسان کی طبیعت میں نقل کرنا ہے، تو قدرت نے ہمیں جو فالو کے لیے جو ہستی عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کوئی ہیرو کی نقل کرتا ہے، کوئی کرکٹر کی نقل کرتا ہے، کوئی خطیب صاحب کی کرتا ہے، کوئی ادیب صاحب کی کرتا ہے، کوئی مقرر کی کرتا ہے، کوئی نعت خواں کی کرتا ہے، کوئی شاعر کی کرتا ہے، کوئی کس کی کرتا ہے، کوئی کس کی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں کسی کی نقل کی اجازت نہیں ہے، ہمیں قدرت نے جو عطا فرمایا ہے، بلکہ میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ ملانے کے لیے، ہر ایک کا ماسٹر پیس ہوتا ہے، اور ماسٹر پیس جو ہوتا ہے وہ بہت یونیک ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ قدرت نے کہا میں ایک ہستی دے رہا ہوں، اسی کو فالو کرنا۔ وہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آئیڈیل بنانا ہے تو کرکٹر کو نہ بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو گائیکار کو نہ بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو سنگر کو نہ بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو لطیفہ گو کو نہ بناؤ، کامیڈین کو نہ بناؤ، آئیڈیل ہی بنانا ہے تو اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ۔ نبی کو آئیڈیل بنانے میں فائدہ کیا ہے؟ آپ کسی کی بھی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نقص ملے گا، کوئی نہ کوئی عیب ملے گا۔ یہ زندگی ایسی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی زندگی کو اپناؤ، حضور کی زندگی کو اپناؤ، مگر کیسے اپناؤ گے؟ ہم نے سب کو پڑھا، نبی کو کبھی نہیں پڑھا، اپنے آقا کو کبھی نہیں پڑھا۔ اور بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ اترسی والوں سے کہوں گا گرد نواں بہت معافی کے ساتھ، ہم لوگ کہیں نہ کہیں جملے سخت لگے تو پھر معاف کرنا، ہم نمک حرام لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں نمک حرام لوگ، کھاتے نبی کا صدقہ، پہنتے نبی کے صدقے میں، پیتے نبی کے صدقے میں، نذرانے نبی کے صدقے میں، عزت نبی کے صدقے میں، اولاد نبی کے صدقے میں، اچھے ماں باپ نبی کے صدقے میں، نرم بستر نبی کے صدقے میں، مسجدیں نبی کے صدقے میں، سب کچھ نبی کے صدقے میں۔ لیکن سب کا ذکر کیا، نبی کے ذکر پہ محنت نہیں کی۔ سیرت مصطفیٰ کے جلسوں میں بھی کوئی ابا بیان کر رہا ہے، کوئی دادا بیان کر رہا ہے، کوئی پردادا بیان کر رہا ہے، بتاؤ اپنے نبی کی سیرت بیان نہیں کی کبھی تم نے؟ نبی کی سیرت کے کبھی جلسے نہیں کیے تم نے؟ اللہ اکبر۔ کیے بھی تو بیان کرنے والوں نے کہیں نہ کہیں چوری سے کام لیا، سب اپنا اپنا پیر لے کر بیٹھے۔ یاد رکھنا پیروں کے ذکر سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اپنے باپ داداؤں کے ذکر سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر مجھے بتاؤ کہ کیا عزتیں سب کو نبی کے صدقے میں نہیں ملی؟ تو سب کے جلسوں میں نبی کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہو گیا کہ نبی کے جلسے میں بھی دوسروں کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے؟ 1500 سال ہو گئے رسول اللہ کی ولادت کو، لیکن اس قوم کو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں، رسول اللہ کے بیٹے کتنے ہیں، نبی کی بیویاں کتنی ہیں، اور ان سب کے نام کیا؟ بتاؤ نام کیا؟ نبی کی بیویوں کے نام بتاؤ کیا نام ہے؟ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، بتاؤ۔ ہیرو کی بیویوں کے نام پتہ ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نام پتہ ہے۔ ایک تو تمہارا قصور، اور ایک تو تم نے جن سوداگروں کو بلایا ان کا قصور۔ وہ غیبن شاہ، غیبن شاہ کسی ایک شہر کے ولی کو ٹارگٹ نہیں کرو، غیبن شاہ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ملتا تو بولتے یہ غیبن شاہ ہے۔ غیبن شاہ کی کرامتیں تو تم گڑ گڑ کے پڑھتے ہو، اور جس کے خطبے قرآن پڑھتا ہے اس نبی کی سیرت نہیں بیان کرتے۔ سیرت النبی پہ تم بھی محنت کرو، ہم بھی محنت کریں،
ٹکڑے ان کے کھاتے، نمک حلالی تو کرو نا، کیسے کرو گے؟ سیرت النبی کو عام کرنے کا آسان ذریعہ، آج سے 50 60 70 سال تک یہ روایت تھی، ختنہ ہوتی تھی تو مسلمانوں کے گھر میں نچنیے نہیں آتے تھے، ختنہ کی خوشی میں بھی مولود النبی کا جلسہ ہوتا اور اس میں حضور کی سیرت پڑھی جاتی تھی، میت ہوتی تھی تو سیرت النبی پڑھی جاتی تھی، شادی ہوتی تھی تو سیرت النبی پڑھی جاتی تھی۔ کیا برکت ہوتی تھی؟ نبی کے ذکر کی برکت سے غم ہوتے تھے تو وہ غم ختم ہو جاتے تھے اور خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے تھے۔ اگر اب خرافات، حافظ صاحب نے جو اشارہ کیا، خرافات میت اور شادی کے موقع پہ بند کرنا ہے، آسان ذریعہ ہے کہ سوم کی محفل کے اندر کوئی خرافات اور بدعت نہیں ہوگی، بلکہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو ہم کسی اچھے عالم دین کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے یار کا ذکر کرو، آپ بھی گدگد ہو جاؤ، ہم بھی گدگد ہو جاؤ۔ ہم جس امام احمد رضا کے نسلک کا نعرہ لگاتے ہیں، اس امام احمد رضا کی فکر کو بھول گئے؟ ابھی تک ایک صدی نہیں ہوئی اور تم بھول گئے امام احمد رضا؟ اللہ اکبر، وہ کشتہ عشق رسول ہے جس نے یہ سکھایا، اللہ اکبر۔ جب اس کے یہاں شادی میں وہ خوش ہوتا تھا خوشیوں سے، تو خوشی کے اندر لوگ واہ واہ کرتے ہیں، وہ کسی کی واہ واہی نہیں کرتا تھا، بلکہ جب وہ خوشی کے اندر واہ بھی کرتا تو اپنے محبوب کی واہ کرتا، اور خوشی میں جب واہ کرنے کو دل چاہتا تو کہتا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ واہ بھی کسی کے نام پہ نہیں کرتا، کتنا باغیرت تھا، وہ واہ بھی کسی کے نام پہ نہیں کرتا، وہ واہ کرتا تو بھی اپنے محبوب کے نام پہ کرتا، اور جب وہ آہ کرتا غم میں تو آہ بھی کسی کے نام پہ نہیں کرتا، وہ آہ بھی اپنے محبوب کے نام پہ کرتا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ مجلے بھائی مولانا حسن بریلوی کا انتقال ہوا، اتنے غم میں ڈوب گئے، بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، جانتے تھے مرثیہ لکھوں گا تو غم بڑھ جائے گا، محبوب کی نعت لکھی قلم اٹھا کر، کیونکہ جانتے تھے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ محبوب کا قصیدہ کیا لکھا؟ اللہ اللہ، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ہے ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور پھر کہتے کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ دیکھو غم کی محفل، غم کے موقع پہ بھی حضور کی محفل سجاؤ، اس کی برکات دیکھو، اس کی برکات دیکھو۔ ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ میت کے موقع پہ آپ کھانا پکاتے ہو، حدیث پاک میں ہے جو میت کا کھانا کھائے گا اللہ اس کا دل مردہ کر دے گا، میت کا کھانا کھانے والوں کے دل مردہ ہو جاتا۔ کیا کر رکھا؟ اصل میں کنورٹ ہوئے، ایمان تو ادھر لے آئے، ادھر کی کچھ نہ کچھ نحوست بھی ساتھ لائے، مکمل چھوڑنا پڑے گا۔ اگر مکمل مومن ہے تو مکمل۔ ایک بزرگ ایمان لائے تو انہوں نے سوچا کہ میں بچپنے سے نہ اٹھنی کا دودھ پیتا ہوں نہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہوں، مسلمان تو ہو گیا، اٹھنی کا دودھ جیسے پہلے نہیں پیتے تو نہیں پئیں گے، اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، تو اللہ نے کہا ایسا نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے ادھر کی ادھر کچھ نہیں لانا۔ جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ یہ سارے جو خرافات ہیں نا، یہ جہیز کی خرافات، یہ میت میں کھانا بنانے کی خرافات اسلامی نہیں ہے، یہ اسلامی نہیں۔ آپ اس طرف رخ کریں، اس طرف درود شریف پڑھنے آپ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کتنے کمزور ہے ہماری محفل، ایک بچی کے چلانے پہ سب ادھر، ایک جوان ادھر چلا رہا ہے مائک کے اندر، ادھر نہیں دیکھتے، بچی چلائے ادھر دیکھتے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو ہمارے دل مردہ ہو گئے نا میت کے کھانے کی وجہ، قبرستان میں کھانا کھانا، قبرستان میں پانی پینا، میت کے موقع پر میت کا کھانا کھانا، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے دلوں پہ جو بات اثر نہیں کرتی، یہ دل مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، نہ کھاؤ میت کا کھانا، نہ کھاؤ، بلکہ یہ جو بھاتی بھی ہے نا، یہ 3-3 4-4 دن تک چلاتے ہو، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ بھاتی ایک ہی وقت کی سنت ہے، صرف ایک وقت کی سنت ہے۔ یہ جو 3-3 4-4 دن تک کے کھاتے ہو نا، اچار چٹنی کے ساتھ، پلاؤ کھا رہے ہو، بریانی کھا، یہ نہیں۔ اور بھاتی کا تصور اسلام میں بس اتنا ہے
کہ بھئی اس انتقال ہوا تو آدمی گھر میں میت رہ کر کے کیا پکائے گا، انتظامات میں لگا رہے گا، دکھی رہے گا. تو اس وقت جو ٹائم گھر میں میت ہے اس ٹائم کا کھانا پڑوسی تھوڑا تھوڑا لائیں اور پیار محبت سے ان کو گھر والوں کو کھلا دے. بس یہی تصور ہے. باقی دوسرے ٹائم کا کھانا ان کو خود پکانا چاہیے. لوگ کہتے 3 دن ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا، 5 دن ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا، 10 دن. یہ اسلامی تصور نہیں. جتنی جلدی کام سے لگو گے اتنا تمہارا غم ہلکا ہو. بس یہی تو کہنا چاہتا ہوں. آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہے تو آمینہ کے لال کو بناؤ. اور حضور اتنے کامل و اکمل ہے. مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات، حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہے. سب کی زندگی میں عیب ہے. حضور کی زندگی میں جب میں نے حضور کی زندگی کو پڑھا بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن بہت پڑھنے کی کوشش. میں نے 2-3 عنوانات کو بہت پڑھنے کو، ایک تو سیرت النبی کو اور ایک تو کربلا کو. میں نے کوشش کی کہ خوب پڑھوں اور کوشش کر کے پڑھا بھی. میں کچھ طالب علم مجھے کچھ آتا جاتا نہیں لیکن حضور کی زندگی پڑھ کر میں اس مقام پر پہنچا کہ 63 سال کی پوری عمر میں حضور اتنی احتیاط سے چلے کہ کبھی حضور کا پیر بھی نہیں پھسلا. یہ میرے نبی کی، یہ صرف حضور کی شان ہے. یہ صرف حضور کی شان ہے. 63 سال میں کبھی حضور کا پیر بھی نہیں پھسلا. پھر حضور علیہ السلام نے اس 63 سال میں کبھی کسی کے سامنے پیر بھی حیا کی وجہ سے لمبے نہیں کیے. اسی لیے کسی صحابی نے جلدی سے، بہت کم صحابہ ہے جنہوں نے حضور کا تلوہ دیکھا. صحابہ نے حضور کا چہرہ تو دیکھا ہے لیکن چند صحابہ کے علاوہ کسی نے حضور کا تلوہ نہیں دیکھا. حتیٰ کہ حضور کا تلوہ آسمان نے تک نہیں دیکھا کیونکہ حضور نے کبھی پیر ہی نہیں پھیلائے. پیر پھیلا کر کے کبھی اپنا تلوہ کسی کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا. اس لیے تو میرے امام کہتے آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. حضور کا پیر کبھی نہیں پھسلا. حضور نے پیر جلدی کسی کے سامنے لمبے نہیں کیے. اور سیرت کا یہ عنوان بھی ہے، حضور علیہ السلام کو کسی نے ناک صاف کرتے نہیں دیکھا. یعنی حیا کا عالم. توجہ تو کریں. لاؤ نا کوئی ایسا لاؤ، چلے دے کوئی ایسا لاؤ. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام نے کبھی ناک، یعنی آپ حیا کا حال تو دیکھ. یہ بات بہت باریک ہے، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے ناک صاف کرنے لگتا ہے، لوگ اس سے گھن کرتے ہیں. یعنی جس چیز سے لوگوں کے گھن کا شائبہ ہے حضور علیہ السلام کی زندگی میں وہ کبھی نہیں آیا. اور آپ کو بتاؤں پھر اب سنیے، جب بات آئیے تو میرے نبی آئیڈیل کی شان کے ہیں. کوئی دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت کوئی انسان ہو، جب بھی وہ تقریر کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، محنت کا کام کرتا ہے تو اس کو پسینہ نکلتا ہے. ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے. اور وہ ذرا اچھا نہیں لگتا. کتنا ہی خوبصورت آدمی اچھا نہیں لگتا. حضور علیہ السلام کی سیرت کا باب یہ ہے، حضور کو کبھی جسم میں بے ترتیب پسینہ نہیں آیا. صحابہ کہتے حضور کو کتنی بھی گرمی میں پسینہ آتا تھا تو ماتھے پر ایسے موتیوں کی طرح جم جاتا تھا جیسے کسی نے جو ہے وہ چاندی کی پلیٹ پر سونے کے موتی ٹاک دیے ہوں. یعنی جس کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہ، وہ حضور کی زندگی ہے. حضور کی جو زلفیں تھی وہ زلفیں کبھی جو ہے وہ بکھرتی نہیں تھی. نیند میں بھی حضور اتنا سنجیدہ سوتے تھے. آئے آئے آئے، ان کی سنجیدگی پر لاکھوں سلام ہو. جو نیند میں اتنا محتاط ہو کہ نیند میں بھی کبھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی تھی. اور علماء کی توجہ چاہتا ہوں، سونے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی نیند کبھی حضور کا وضو نہیں توڑ پاتی تھی. اللہ اکبر. جس کی نیند سے وضو نہ ٹوٹتا ہو، جس کی نیند سے جو ہے اللہ اکبر زلفیں نہ بکھرتی ہو. ابھی بابا کہہ رہے تھے نا کہ صوفی سوتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتا. تو صوفی نے سیکھا کہاں سے ہے؟ یہیں سے سیکھا. حضور ایک کروٹ پہ سویا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفی تصوف کپڑے کا نام نہیں، صوفی ٹوپی کے کلر کا نام نہیں، طریقت جو ہے وہ انگوٹھیوں کا نام نہیں، طریقت جو ہے کھڑاؤں کا نام نہیں. طریقت نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں رنگ جانے کا. جو جتنا عشق صوفی پہلے مولوی ہوتا ہے اس کے بعد صوفی ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک مولوی بنے گا نہیں تب تک صوفی بنے گا نہیں. جنید بغدادی جیسا صوفی اپنے زمانے کا شیخ الاسلام ہے. طاؤس العلماء کا لقب، 7 سال کی عمر میں ان کو طاؤس العلماء کا لقب عطا کیا گیا. اتنا بڑا صوفی. سرکار غریب نواز، آپ نے برسوں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا. جو مدینہ منورہ میں شیخ الحدیث بن کر کے رہا وہ ہندوستان کا سب سے بڑا
صوفی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار غوث عالم شیخ عبد القادر جیلانی جس کے دروازے پر ابدال جھاڑو دیتے ہیں، وہ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ اور بڑی بات تو یہ کہوں، سارے ولیوں کو ولی بنانے والی ذات مولا علی کی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی ولی ہوا وہ علی کے فیضان سے ہوا۔ علی کی پہچان کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی جنباب۔ جو سارے ولیوں کا سردار ہے ان کی پہچان بنائے گی علم، وہاں تو علم ہے۔ مجھے کوئی صوفی عالم، ہر عالم صوفی نہیں، لیکن ہر صوفی پہلے عالم۔ لیکن بس اتنی بات ہے کہ کسی کو صوفی بنانے سے پہلے سینے سے علم دے دیتے ہیں، کسی کو سفینے سے دے دیتے ہیں، لیکن صوفی عالم بہت بڑا ہوتا ہے، پہلے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے سرکار محبوب الہی کتنے بڑے صوفی ہیں، لیکن اپنے زمانے کے شیخ الاسلام ہیں۔ بابا فرید کتنے بڑے صوفی ہیں، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام ہیں۔ شیخ الاسلام اس عالم کا لقب ہوتا ہے جو دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ وہ لوگ، یہ وہ شیخ الاسلام نہیں جس کو امریکہ برطانیہ شیخ الاسلام بنا، یہ وہ نہیں، یہ وہ شیخ الاسلام ہے جس کو علماء شیخ الاسلام کہتے ہیں، جس کو اہل سنت شیخ الاسلام مانتے ہیں، جس کو جو ہے معتبر بزرگ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ہیں جو امریکہ برطانیہ کی حمایت پہ وہ لوگ کی بات ہم نہیں کرتے، نہ امریکہ برطانیہ ہمارے لیے کوئی دلیل ہے نہ ہم ان کو مانتے۔ ہمارے لیے تو دلیل بغداد معلّہ ہے، کربلا معلّہ ہے، غریب نواز کا آستانہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا، یہ صوفی لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے بو علی شاہ قلندر، بو علی شاہ پوری زندگی جذب میں گزری، ان سے بڑا عالم ان کے زمانے میں نہیں تھا۔ بو علی شاہ قلندر کیا سمجھتے بو علی شاہ قلندر کو؟ وہ قلندر بہت قلندر تھے، قلندر نجم الدین قلندر آپ کے قریب میں ہیں، وہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم کون تھا ذرا پوچھیں، لائیے ان سے بڑا عالم۔ تو یہ جو اصل میں یہ قبرستان میں بیٹھ کے بھنگ چرس پینے والے یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں جو کلمہ نہیں پڑھ سکتے، جو کلمہ نہیں پڑھ سکتے، جنہیں 5 کلمہ یاد نہیں ہے انہیں تصوف کیا یاد ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی کو کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا مولوی ہی پہ صوفی بنتا ہے، یہ پہلا زینہ ہے، تصوف کا پہلا زینہ مولوی ہونا ہے۔ حضرت شمس تبریز کا لوگ بہت نام لیتے ہیں۔ شمس تبریز کیا ہے؟ اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے، غوث پاک کے مریدوں کے مرید تھے۔ حضرت عارف رومی کو سدھارنے کے لیے یعنی کہ تصوف کی طرف لانے کے لیے آئے نا تو یہ عالم ہی تھے، لیکن تھے اس وقت فقیر کے لباس میں پہچان نہ سکے۔ لیکن جب شمس تبریز نے علم کی گتھیاں کھولنا شروع کی ہے تو حضرت عارف رومی نے کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ تو میں کبھی سونگ بھی نہیں سکا۔ تو کہتے ہیں صد کتابو صد ورق در نار کن، عارف رومی کہتے ہیں، ہاں مثنوی کہتے ہیں صد کتابو صد ورق در نار کن۔ مثنوی ایسی پڑھتے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اسی طرح سکھایا، وہ اسی لہجے میں پڑھتے ہیں صد کتابو صد ورق در نار کن، دل بدست جانب دلدار کن، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کہتے ہیں کہ میں نے 100 کتابیں 100 ورق سب آگ میں جلا دیا اور اپنا دل میں نے دلدار کے حوالے کر دیا۔ اور کہتے ہیں مولوی اس وقت تک کبھی روم کا آقا نہیں بن سکتا جب تک کسی شمس تبریز کی غلامی نہیں۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے۔ اور تصوف کیا ہے؟ اب سن لے تصوف کیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ وہ تصوف کے بارے میں ہزاروں جملے ہیں، ہزاروں جملے، اور سارا تصوف سمٹ آتا ہے تو 2 جملے بنتے ہیں۔ نمبر 1 تصوف ہے، آپ بھی بن سکتے ہو صوفی، بہت آسان ہے صوفی بنا، کوئی مشکل نہیں۔ اصل میں نے جب تک حج نہیں کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ جو پرانے حاجی لوگ ہیں نا نئے حاجیوں کو بہت ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حج بہت مشکل ہے، اور خوب لمبی لمبی چھوڑتے ہیں حاجی لوگ نئے جانے والوں کو۔ کوئی ہے تو وہ برا نہیں ماننا،
یعنی وہ ایسے قیامت بنا کے پیش کرتے ہیں حج کو. مجھے ایسا لگتا تھا یار کبھی حج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حج ہے بہت مشکل چیز, اپنے بس کا نہیں ہے. لیکن اللہ نے کرم فرمایا تو مجھے 19 سال کی عمر میں حج نصیب ہوا, اور پھر حج کی سعادت بھی ملی تو اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ, حضور غازی ملت, حضور مفکر اسلام, حضور امیر سنی دعوت اسلامی, حضور قائد ملت اللہ سید محمود اشرف صاحب, حضرت نورانی میاں, اور اس کے بعد مولانا سید سراج اظہر صاحب, یہ سب لوگ تھے اور ان کے ساتھ مجھے حج نصیب ہوا. سب سے عمر میں چھوٹا میں ہی تھا. جب حج کیا تو مجھے پتا چلا کہ حج تو بہت آسان ہے. تو جیسے نئے, وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جیسے پرانے حاجی نئے حاجیوں کو ڈراتے ہیں ویسے ہی جو ہے نا جو صوفی نہیں ہوتے ہیں وہ پبلک کو دھونس جمانے کے لیے ڈراتے ہیں کہ تصوف ہے بہت مشکل اور تصوف ہے بہت آسان. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنے کو تصوف کہتے ہیں. بس یہی تصوف. اس کے علاوہ اور کوئی تصوف تو مجھے لا کے بتائیے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, یار کی رضا کے, اللہ کی خوشی کے لیے خدمت خلق. امام جعفر صادق فرماتے ہیں, امام جعفر صادق جس کے گھر سے تصوف کی نہریں نکلی ہے, فرماتے ہیں جتنے زمین پر پڑے ہوئے ذرے ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ تک پہنچنے کا خدمت خلق ہے. مخلوق کی جتنی خدمت کرو گے اتنا جلدی اللہ تک پہنچ جاؤ گے. غاروں میں بیٹھنے کا نام تصوف نہیں ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تج دینے کا نام تصوف ہے. ورنہ میں مجھے بتاؤ, ساری دنیا مصلی پہ رات گزارتی تھی, امام زین العابدین مصلی پہ رات نہیں گزارتے تھے بلکہ مدینے کے گھروں پر راشن پہنچانے میں رات گزارتے. اس لیے کہ راتوں کو نفل عبادت میں وہ ثواب, نفل عبادت میں وہ ثواب نہیں ملتا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے ملتا ہے, کسی کی ضرورت کو پورا کرنے سے ملتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے, کسی مصیبت زدہ کی مصیبت میں اگر تم دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے تو ہر قدم پر اللہ تمہیں 2 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بات آ گئی تو ہندوستان کے سب سے بڑا صوفی مجھے یاد آ گیا. ایک کسان تھا, سرکار غریب نواز کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا, غریب نواز بادشاہ نے ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے اور سنا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے, آپ اگر میرے لیے سفارش کر دیں گے, وہ دلی میں رہتا ہے, تو میرا کام بن جائے گا. غریب نواز اگر خط لکھ دیتے تو کام نہ بنتا, لیکن غریب نواز نے اس غریب کسان کے لیے کہا. غریب نواز ایسی غریب نواز نہیں ہے, اس غریب کسان کے لیے کہا, کیا کہا, چل میں تیرے ساتھ دلی تک چلتا ہوں. یہ صوفی لوگ ہیں. ایک کیا قبرستان میں بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں, صوفی قبرستان میں نہیں بیٹھتا, صوفی تو زندستان میں بیٹھتا ہے. ہاں کیونکہ صوفی کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہے, قبروں والوں کو نہیں ہے. قبر والوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیں ہماری ضرورت زندوں کو ہے. ہماری ضرورت زندوں کو. ہمارے پاس کوئی آتا ہے میں مصیبت میں ہوں, جا اللہ تیری مصیبت دور کر دے, یہ سنت نہیں ہے. صرف زنانہ دعاؤں سے مدد کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف دعائیں نہیں, ان کا کوئی سپورٹ بھی کرو. ہاں ہم تو لوگوں کو لوٹنے میں پڑے ہیں. میں کسی کو ٹارگٹ, اللہ کی قسم یا کسی کوئی ٹارگٹ نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میری بیٹی کو رشتہ نہیں آتا تو مجھے صرف تعویذ نہیں دینا چاہیے کہ اگر میرے ماننے جاننے والوں میں تو مجھے کہنا چاہیے فلاں کی بیٹی کو رشتہ نہیں آتا, ذرا لگوا دو. وجہ بتاؤں آپ کو, اس لیے کہ صرف تعویذات. حضور علیہ السلام سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون تھا؟ مگر حضور صرف مصیبت زدوں کے لیے دعا نہیں کرتے تھے بلکہ خود فزیکلی طور پہ انوالو ہوتے تھے. اب بات دور نکلے گی اگر میں واقعات کی طرف جاؤں گا, لیکن اس حضور کی سیرت کی بات ہے تو مجھے ایک بات یاد ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری, یہ حضور کے صحابی. ایک بار حضور کے پاس بات کروں نا, ہاں آئے یا رسول اللہ میں بہت مصیبت میں ہوں. کیا ہوا؟ میں نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا اور یا رسول اللہ وہ قرض کئی مرتبہ مدت آ کر کے چلی گئی, میں اس کو پٹاخ پھسلا کر کے ٹالتا رہا, اب وہ ٹلنے تیار نہیں. یا رسول اللہ کچھ کیجئے. حضور سے بڑھ کر مجھے, اگر حضور دعا کر دیتے کام بنتا کہ نہیں بنتا؟ ان کی دعا جب قیامت میں رد نہیں ہونا ہے تو دنیا میں کون ہے؟ میرے نبی کی دعا کو میرے امام نے یوں بیان کیا ہے, عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. حضور نے دعا نہیں کی,
صرف دعا نہیں کی. فرمایا جابر کون سا یہودی ہے جو تمہیں ستا رہا ہے؟ چلو میں چلتا ہوں. جس کے دروازے پر جبریل دربان بن کر کے کھڑا ہے، آج وہ صرف اپنے ایک صحابی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے یہودی کے دروازے تک جاتے ہیں. ہم کام بگاڑنے کے لیے لوگوں کے دروازے تک جاتے ہیں، کام بنانے کے لیے نہیں جاتے. تو مومن ہو کہ منافق ہو، بہت معذرت کے ساتھ منافق بن رہے ہو. منافق مرو گے تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. لوگوں کے کام بگاڑتے ہو. تم لوگوں کے کام اپنی حیثیت کے مطابق بگاڑو گے، اللہ تمہارے کام اپنی شان کے مطابق بگاڑے گا. اور تم لوگوں کے کام اپنی طاقت کے مطابق بناؤ گے، اللہ تمہارے کام اپنی شان کے مطابق بنائے گا. تم دوسروں کے بچوں کے رشتے کے لیے کوششیں کرو، تم اپنی بچوں کے رشتوں کے لیے کبھی پریشان نہیں رہو گے. لکھ کے لے جاؤ یہاں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے میں آپ کو کہہ دوں، واللہ آپ دوسروں کے بچوں کے رشتوں کے لیے جب محنت کرو گے، تمہارے بچوں کے رشتوں میں کبھی تمہیں مشکل اور مصیبت نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ کہے گا میرا یہ بندہ یا بندی ہو کر لوگوں کو جوڑنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، پھر اس کے لیے میں مشکل کیوں پیدا کروں؟ کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. تم دوسروں کا رشتہ توڑو گے تو ایک دن تمہارے بچوں کے سامنے بھی آئے گا. تم تو مصیبتیں ڈالتے ہو نا میرے بھائیو. مومن کی یہ شان، مومن مشکل پیدا، مومن تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹا دیتا ہے میرے بھائی. اور ہم نے کیا ہے، کسی کو اچھا رشتہ آیا تو جھوٹ بول کر کے، جھوٹ فساد کر کے اس کو توڑوا دیا. اللہ کو توڑنے والے پسند نہیں ہیں، اللہ کو جوڑنے والے پسند ہیں. اپنا مذہب توڑنے والا نہیں، اپنا مذہب جوڑنے والا ہے. جب سے تم نے توڑنا شروع کیا، خدا نے اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دیا. آؤ جوڑو، جوڑنے کی بات کرو. اللہ کے بندو یہ کیا ہے، سگے بھائی بھتیجوں کا رشتہ توڑتے ہو، ادھر کی ادھر لگاتے ہو، اس کے مسائل پیدا کرتے ہو. بہرحال تو اللہ کے رسول علیہ السلام وہ یہودی کے پاس اور جا کے کہا، اس کے گھر گئے اور فرمایا کہ یہ جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے اور مدت آنے پر بھی وہ نہیں دے سکے، تو وہ تو جو معاملہ ٹل گیا. اب میں آیا ہوں، میری خاطر اس کا قرض تھوڑا ایک مدت بڑھا دو. اس نے کہا نہیں، میں بہت پہلے ہی اس کو بہت مدت دے چکا ہوں، میں نہیں بڑھاؤں گا. حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں دیں گے، میں دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں دوں گا. یہ ہمارے رسول ہیں. حضور کی سیرت شاید کہیں نہ کہیں اسی لیے چھپا دی گئی ہے کہ جس دن حضور کی سیرت آئے گی نا، لوگ ننگے ہو جائیں گے کہ ہم نبی کی سیرت پہ نہیں ہیں تو ہم کون سے دین کے ٹھیکیدار ہیں، کون سے جنت کے ٹھیکیدار ہیں. یہی تو ہے نا. ہاں، عیش پرستی میں مبتلا ہیں ہم تو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا. اس نے کہا مگر میں مدت دے چکا ہوں، میں اب مدت نہیں دے سکوں. حضور کی بات اس نے کاٹ دی. اللہ کے رسول کی، مسلمانوں یہ تمہارے میرے نبی ہیں، حضور کی بات اس نے کاٹ دی. اور حضور علیہ السلام آئے، اپنے گھر نہیں گئے، جابر سے کہا چلو تمہارے باغ میں چلتے. یعنی کہ اگر گھر چلے جاتے تو جابر کو تھوڑی بے چینی ہوتی ہے. حضرت جابر کہا چلو تمہارے باغ میں چلتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں حضور آ گئے اور آنے کے بعد حضور نے وضو کیا، بلکہ آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ درخت کے نیچے سوئے تو حضور لیٹے، اور لیٹنے کے بعد جو ہے وہ ایسا ہوا کہ حضور قریب تھا کہ حضور پہ دھوپ آتی، تو میں نے دیکھا کہ درخت نے اپنی ٹہنی بڑھا کے حضور کے وجود پہ سایہ کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد وضو کیا. حضرت جابر کہتے ہیں جب حضور میرے پاس آ گئے نا، تب مجھے سارے دکھ درد میرے ختم ہو گئے، یعنی ٹینشن فری ہو گیا حضرت جابر کہ حضور میرے پاس ہے نا، باقی اب سب ختم ہے. مجھے اس یہودی کا زیادہ ٹینشن کوئی فکر نہیں تھی. ایسے میں حضور علیہ السلام اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا جابر اس کو کتنی کھجوریں دینی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی. کہا نکلے گی کب؟ کہا حضور تبھی کھجوروں کا موسم ہی نہیں، سب کچی لٹک رہی ہے. جب گرمی کا موسم آئے گا تو گرمی سے کھجور پکے گی. جیسے ہمارے یہاں جو اڑد ہے نا، کسان لوگ جانتے ہیں جب بالکل اپریل مئی کی ایک دم خطرناک گرمی ہوتی ہے تو اپنے اڑد پکتا ہے نا، تو ایسے وہ جو مدینہ منورہ میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے، کھجور پکتی ہے. کھجور کو پکنے کے لیے گرمی کا موسم چاہیے، اور وہ موسم گرمی کا نہیں تھا. تو کہا حضور ابھی اس وقت ہے. حضور نے میں ٹوکری لا، ہائے ہائے ابھی کھجوریں کچی ہے، اور آقا فرماتے ٹوکری لا. میں سمجھ گیا دریائے کرم جوش میں آیا ہے.
اب کچھ اور ہی ہوگا. میں ٹوکری لے کر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. حضور ہاتھ بڑا بڑا کر کے اور آپ جانتے ہیں کھجور کے درخت ایسے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے, اونچے اونچے ہوتے ہیں, لیکن یہ دستے مصطفیٰ ہے. جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے, درختوں تک کیا نہ پہنچتا. وہ توڑ توڑ کر کے رکھتے گئے, توڑ توڑ. میرے حیران تھا کہ وہ پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں توڑ کر کے ٹوکرے میں ڈال رہے تھے. اور اس کے بعد کا دینا کتنا ہے, تو میں نے دیکھا کہ جتنا دینا تھا اس سے زیادہ کھجوریں ہو گئی. حالانکہ میرے باغ میں اتنی کھجوریں کا جا اس کو دے دے اور بقیہ جو بچے بیچ کر اپنے کام میں استعمال کر لیں. تو بھائیوں صرف دعا یہ دے کر کے لوگوں کو ٹالنے کی فکر چھوڑو. اگر آ سکتے ہو کسی کے کام, چل کے جاؤ. ہر قدم پر 2 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب کوئی چھوٹی موٹی عبادت ہے. تو سرکار غریب نواز بھی حضور اپنے نانا کی سنت, دیکھو یہ صوفی لوگ ہیں, اپنے نانا کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. میرے بھائی یہ روزے اور یہ نفل نمازیں یہ بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی. اصل تصوف خدمت خلق, اللہ کی مخلوق سے محبت, مخلوق کے لیے حسد ہے اور روزے رکھ کر کے پھر رہے ہو. مخلوق سے تکبر ہے اور پوری پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہو. کچھ کام نہیں ہے. سجدے سر کے اوپر نہیں جائیں گے اگر دل میں حسد ہے, کچھ نہیں ملنا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم اللہ کے بندوں سے حسد رکھتے ہو تو تمہارے سجدے تمہارے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو آپ اپنا سب کچھ خراب کر رہے ہو, برباد کر رہے ہو. صوفی کا دل آئینے سے زیادہ صاف ہوتا ہے. صوفی مغرور نہیں ہوتا, صوفی اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتا ہے. غریب نواز سرکار دلی گئے. دلی جانے کے بعد بابا قطب کو شمس الدین التمش کو پتا چلا تو آئے, قدم پکڑ لیے. سرکار بغیر اطلاع کے آ گئے. فرمایا ہمارا کام تھا تو اطلاع کیا دیتے. کہا کیا کام تھا؟ کہا یہ کسان ہے ہمارے پاس مدد کے لیے آیا تو آ گئے, اس کا ٹیکس معاف کر دو. کہا سرکار اس کا ٹیکس پوری زندگی معاف, اس کو مزید کھیتی اور گاؤں جو کہیں وہ سب دیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے آپ تشریف لے آئے. لیکن آپ خط بھی لکھ دیتے تو کام کر دیتے نا اس کا. فرمایا بیٹا خط لکھنے سے کام ہو جاتا مجھے پتا ہے, لیکن جو چل کے آیا نا تو یہ ہر قدم پر جو نیکی ملی ہے یہ نیکی کہاں ملی. دیکھ رہے ہیں, اس لیے لوگوں کے کام بناؤ. بھائی انسان تو انسان ہے. جو صوفی ہوتا ہے نا, صوفی بس اب مختصر سمیٹ کر کے کہوں, صوفی کتے بلی کو بھی تکلیف دینے کو جائز ہے, کیونکہ وہ کتے کو کتے کی حیثیت سے نہیں دیکھتا, وہ کتے کو اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے, وہ بلی کو بلی کی حیثیت سے. آئیے اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا صوفی جسے دنیا غوث الوقت حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے نام سے جانتا. کون نہیں جانتا ان کا نام؟ سید احمد کبیر رفاعی. تہجد پڑھ کر کے لیٹ گئے فجر کے انتظار میں, تو آپ کی آستین پر بلی آ کے سو گئی. یہ صوفی لوگ, بلی آ کر کے سو گئی. اذان فجر سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بلی سو گئی. اب آستین پہ بلی سو رہی ہے, سوچا کہ اگر میں آستین سمیٹ لوں گا تو بلی کی نیند خراب ہو جائے. قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ میں نے بلی کی نیند خراب کی. ذرا سوچئے, یہ صوفی لوگ ہیں. صوفی تصوف کیا تھا اور یاروں نے کیا بیان کر دیا. یہ ہے تصوف. بلی کی نیند خراب کرنے کا خیال احمد کبیر رفاعی کو لرزا رہا, اور یہاں ڈی جے بجا کر کے پوری دنیا کی نیند خراب کر رہے ہیں. رات کے 3 بجے تک جلسے چلا کر کے پورے محلے کی نیند خراب کر. تو یہ بھی کہتا ہوں, یہ بھی سیکھو. لوگوں کے سونے کا وقت آنے سے پہلے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے, یہ سنت ہے. کیا ہے رات کے 12 بجے مقرر کو لا کے بٹھاتے ہو, وہ بھی گنہگار تم بھی گنہگار. بہت معافی کے ساتھ, جو یہ میری چیخنے کی آواز کسی گھر میں جاری ہو سکتا, کوئی بیمار ہو, بخار میں ہو, اور اس آواز کو سن کر کے اس کو نیند نہیں آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, اگر زور سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے کسی بیمار کی نیند میں خلل آتی ہو تو زور سے قرآن نہ پڑھو. یہ تمہارے مذہب کی تعلیم. مذہب پر تم خود نہیں ہو, جلسہ کیا کرو گے؟ مذہب پہ ہم کہاں ہیں؟ جس دن مذہب پر عمل کرو گے اس دن حالات بدلیں گے. حالات سیاسی پارٹیوں کے آنے جانے سے نہیں بدلیں گے, حالات ہمارے بدلنے سے بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے.
حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک بڑھیا کے گھر میں اس کی مدد کرنے جاتے تھے، آدھی رات کے بعد جوتے پہن بغیر جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا جوتے کے بغیر کیوں جاتے ہو؟ تو کہا کہ جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند کھل گئی تو اور فرمائے یہاں تو خوب جگہ رہے، شادی نہیں کرتے، پوری قوم پہ قیامت ڈھاتے۔ کوئی مریض ہوگا، دل کا مریض ہوگا، کوئی بچہ بچک جائے گا، بچک ہمارے یہاں بچکنا کہتے ہیں، آپ کیا چمکنا کہتے ہیں، کوئی بچہ چمک جائے گا، اچانک اس کے دل پہ حادثے سے اپنا کام ہے ڈی جے بجانا۔ بتائیے ہمارے یہاں جب بلند آواز سے بیمار کی کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کی نیند میں اگر خلل آئے، ارے سلام کرنا اتنی بڑی سنت ہے، میں سلام کرنے سے کینہ دور ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سونے والے کو سلام کرو تو اتنی آواز میں کرو کہ جاگتا ہو تو سن لے، اور اگر سوتا ہو تو اس کی نیند کھلنی نہیں چاہیے آپ کے سلام کی آواز۔ یہ اپنا مذہب ہے، مذہب کی بات ہم نے کہا کہ ادھر ادھر کی کرتے رہے۔ تو چلیے میں بات سمیٹ لوں، پھر ایک بات کرتا ہوں، اس کے بعد ایک بات کروں گا، بات ختم کر دوں گا۔ تو حضرت احمد کبیر رفاعی سوچتے ہیں بلی کی نیند اگر خراب ہوگی تو قیامت میں جواب کیا دیں؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا، جو بھی 1 بجے 2 بجے سب جا کے دستک دو گے دروازے، اور ہم لوگ تو اور زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، ابھی اتنی رات کو جا کے کھانا بھی کھائیں گے، یعنی قیام گاہ جس کے ہیں اس کے ابھی قیامت ہے، خود بھی پریشان دوسروں کو بھی پریشان۔ لیکن اللہ کے رسول پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جب سفر سے واپس لوٹتے تھے اور رات ہو جاتی تھی تو صحابہ کو کہتے تھے کہ مدینہ شریف کے باہر پڑاؤ ڈال کے سو جاؤ، رات کو کوئی گھر نہیں جانا۔ کیوں؟ اگر رات کو گھر جاؤ گے تو سونے والوں کی نیند خراب ہوگی، اس لیے تمہیں کھلے چھت کے نیچے سونا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی نیند تم کو خراب نہیں کرنا ہے۔ یہ دین ہے اپنا، تسبیح مسلح میں دین کو سمیٹنے والوں، یہ اصل دین ہے جو آپ سے چھپ گیا ہے۔ جب یہ دین لوگوں تک پہنچے گا تو کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے مذہب کا مذاق نہیں اڑائے گا، انسان مجبور ہو جائے گا کہ جس مذہب کی تعلیم یہ ہو، یہ مذہب ایسا ہے۔ آپ بتائیے، میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی نئی نہیں ہے، یہ سب علماء جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو، بس سبق بھول گئے۔ کسی کو یہ نئی بات ہے، حضور رک جاتے تھے مدینہ شریف کے، سب نے پڑھا ہے، سیرت النبی میں لکھا ہوا ہے، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے۔ بہرحال اب احمد کبیر رفاعی سرکار سوچتے ہیں کہ یار یہ بلی کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب بلی کی نیند خراب نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیا کروں؟ نماز جاتی ہے جانے دوں، کیونکہ جو بلی کی نیند خراب کروں تو اللہ کو جواب دینا ہے کہ نیند خراب کی مخلوق کی، نماز نہیں پڑھتا ہوں تو جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ صوفیوں کے یہاں تو نماز چھوڑنا ہی ہے، ان کے یہاں جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہے، صوفیوں کی بات کر رہا ہوں۔ فقہا کے یہاں تو تعویل ہے بہرحال کہ بھئی چلو وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن صوفی تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، صوفیہ کہتے ہیں مسلمان ہی، بلکہ ان کے یہاں نماز تو اتنی سخت ہے، لوگ کہتے ہیں تصوف پہ سب معاف ہے، تصوف تو کچھ اوپر کی بات کرتا ہے، یعنی جیسے ہے نا فقہ میں ایسا ہے کہ مغرب کی 7 رکعت ہے تو آپ 5 رکعت پڑھ کر کے چلے گئے تو آپ پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ علماء کے نزدیک ہو گیا، آپ چھوٹ گئے، 7 رکعت تھی 5 پڑھ کے چلے گئے، ٹھیک کوئی بات نہیں۔ لیکن صوفی کے یہاں 5 اور 7 نہیں ہے، اس کو 7 بھی پڑھنا ہے، پھر اوابین بھی پڑھنا ہے، صوفی کے لیے ہے۔ تو جو کام چور لوگ ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ یہ طریقت الگ ہے، کہ جو اصل چیز سب سنابل شریف میں میر عبدالواحد بلگرامی صاحب نے طریقت اور شریعت کو بہت خوبصورت سمجھا ہے۔ فرماتے ہیں شریعت بال ہے اور طریقت اس میں مانگ ہے، تو جس کے بال جتنے گہرے اور گھنے ہوں گے اس کی مانگ بھی اتنی خوبصورت نکلے گی۔ کسی گنجے کو کبھی مانگ دیکھی آپ نے؟ گنجے کو مانگ دیکھی نہیں نا؟ تو جیسے گنجے کو مانگ نہیں ہے، جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت نہیں ہے۔ بال جتنے گھنے ہوں گے مانگ اتنی خوبصورت ہوگی، جہاں شریعت کا جتنا پہرا ہوگا وہاں طریقت اتنا اپنا رنگ دکھائے گا۔ یہ ہے شریعت اور طریقت، بلکہ کہا شریعت زینہ ہے اور طریقت جلوہ بالائے بام ہے، تو جہاں زینہ نہیں وہ چھت پہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ تو بہرحال تو یہاں تو نماز نہیں ہے اور صوفی ہے۔ میرے بھائی صوفی جس کی تہجد چھوٹ جائے وہ صوفی نہیں۔ ہم لوگ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، مولوی لوگ ہم لوگ سو جاتے ہیں، لیکن صوفی چاشت بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، یہ صوفی کا حال ہے۔ 5 پارے وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ تصوف بہت بڑی چیز ہے، یہ گودا ہے، گودا مغز ہے، مغز دین کا مغز ہے جسے تصوف کہتے ہیں۔
ہم کسی صوفی کو نہیں دیکھتے جس نے ایک دن میں قرآن کبھی چھوڑا ہو، کسی صوفی کو نہیں دیکھتے جس کی حضرت سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک جگہ اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک جگہ۔ جب فجر کی 2 رکعت سنت کا اجر 70 سال غار سے زیادہ ہے تو جب سنت کا یہ اجر ہے تو فرض کا اجر کیا ہوگا؟ یہ صوفی لوگ ہیں۔ آپ کیا کوئی بیٹھے تو پھر بات ہونا تو چلیں، بات کر رہا تھا، آج تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ 10 منٹ لگتے ایک وقت کی نماز کے لیے، مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں۔ کل میں نے ایک رونا رویا مسلمانوں کے سامنے، میں نے کہا مسلمانوں بتاؤ جتنا پیار اپنے بیٹے سے کرتے ہو کیا اتنا پیار بھی اپنے اللہ سے کرتے ہو؟ ایک سوال میں نے کیا، اب مجھے بہت رونا آیا، مجھے بہت رونا آیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہ سوال صرف ان سے نہیں کر رہا تھا، میں اپنے آپ سے بھی کر رہا تھا، آپ سے بھی کہتا ہوں اترسی والوں، جتنا پیار بیٹے سے کیا اتنا پیار اللہ سے کیا کر۔ شرک تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر کر دینا، یہ شرک ہے، لیکن اللہ کو پیچھے کر کے کسی کو آگے کر دینا یہ کیا ہے؟ بتائیے، ایک بات اپنے آپ سے پوچھو، سب مل کر کے ڈوب کے سوچو، جتنا پیار اپنے بیٹے سے کرتے ہو اتنا پیار اللہ سے کرتے ہو؟ آپ کہیں گے کیا کہہ رہے سید؟ میں نے کہا اپنے بیٹے کی خاطر مال کماتے ہو، گھر بناتے ہو، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ بیٹوں کے لیے محنت کرتے ہو، کیا کبھی 8 منٹ بھی اللہ کے لیے محنت کی ہے؟ بتائیے۔ بیٹا دلہن آنے کے بعد وفاداری کرے گا کہ غداری کرے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں خیریت بھی پوچھے گا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی تھی، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں ہماری خوبصورت شکل بنائی تھی، وہ اللہ جس نے ہمیں روزی دی، روزگار دیا، اچھے ماں باپ دیے، ارے اگر سب کچھ گھر میں تھا اور بیمار کر دیتا تو کھا پاتے؟ جس نے کھانے کی طاقت دی، جو دیا سب کچھ اس نے دیا نا، لیکن اس اللہ کے لیے 8 منٹ نہیں؟ بچوں کے لیے مال کمانے کے لیے دلی، ممبئی، کلکتہ تک جاتے ہو، اللہ کے لیے گھر کا بستر چھوڑ کے مسجد تک بھی آتے ہو۔ تو جو قوم اپنے بچوں سے زیادہ اپنے اللہ سے پیار نہ کر سکے اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ بہت معافی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہم لٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا سچے مسلمان نہیں ہو اس لیے لٹ رہے ہو، کٹ رہے ہو، پٹ رہے ہو، برباد ہو رہے ہو۔ جس دن تم سچے مسلمان بن جاؤ گے لوگ آگ جلائیں گے اور وہ تمہارے لیے گلزار بن جائے گا۔ اسی لیے تو کہا تھا نا اقبال نے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اپنی جان بچانے کے لیے لذیذ سے لذیذ غذا تو چھوڑ سکتے ہو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں چھوٹتا گناہ مولانا، نہیں چھوٹتا، شراب نہیں چھوٹتی، جوا نہیں چھوٹتا، عورتوں پہ بدکاری کی نظر ڈالنا نہیں چھوٹتا، گبدی نہیں چھوٹتی، نہیں چھوڑ سکتے ہم گناہ۔ لیکن 1 سیکنڈ میں ڈاکٹر کہہ دے تجھے شوگر ہو گئی، میٹھا مت کھانا، چھوڑ دیا نا میٹھا۔ شراب نہیں چھوڑا اللہ کی خوشی کے لیے، جان بچانے کے لیے میٹھا چھوڑ دیا۔ سب میٹھا چھوڑ کے بیٹھو، اچھی بات ہے، پرہیز کرنا کوئی بری بات نہیں، اچھی، لیکن کہنا یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے میٹھا چھوڑ سکتے ہو، ایمان بچانے کے لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ارے مسلمان تو وہ ہے نبی کا اعلان سنتا ہے تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے شہید ہونے کے لیے میدان میں چلا جاتا ہے۔ ارے وہ لوگ اللہ والے تھے، 80 سال کی عمر سے زیادہ میں اللہ نے بیٹا دیا خوبصورت، اور خواب میں کہہ دیا اپنا بیٹا ذبح کر دے، تو اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی اور بتا دیا اس سے پیار نہیں، اکلوتے بیٹے سے پیار نہیں ہے جس کو 80 سال تک مانگا، پیار تو یار سے ہے۔ اور پھر اس کا صلہ کیا ملا؟ یاد رکھنا یار کی محبت کا صلہ بہت قیمتی ہے۔ اکلوتے بیٹے کو ان پرواہ نہیں کی، اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی تو کہہ دیا یہ تو نے ذبح کرنے لایا تو جا اس کے بدلے میں اللہ کی راہ میں جو دی جائے گی اللہ اس سے بہتر دے گا۔ ذبح کرنے کس کو لائے؟ اسماعیل کو، تب بہتر ملنا تھا، تب بہتر کون؟ تو کہا تو اسماعیل لایا میرے لیے تو میں نے تجھے سید الانبیاء کا دادا بنایا تھا، جا سارے نبیوں کا سردار تیرا بیٹا ہوگا۔
اپنا بیٹا لایا نا میرے لیے تو سارے نبیوں کا سردار تیرے بیٹا بنا دیا. اور یاد رکھنا، اور تو نے میرے لیے نسل ختم کرنے کی کوشش کی. کسی کی نسل رہے گی ختم ہو جائے گی، لیکن تیری نسل ختم نہیں ہونے دوں گا. قیامت میں بھی آگے نماز پڑھانے والا بھی تیرا بیٹا ہوگا، اور پیچھے کھڑا رہنے والا بھی تیرا ہی بیٹا ہوگا. جو آگے ہوگا وہ مہدی ہوگا، جو پیچھے ہوگا وہ عیسیٰ ہوگا. جو آگے ہوگا وہ اولاد اسماعیل ہوگا، جو پیچھے ہوگا وہ اولاد اسحاق ہوگا. تو نسل ختم کرنا چاہ رہا تھا نا میرے لیے، جا ہمیشہ تیری نسل باقی رہے. اور نام لٹ ختم کرنا چاہ رہا تھا میرے لیے، نماز میں کسی نبی کے پر درود میرے محبوب کے نام کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن تیرے نام کے ساتھ میرے محبوب کے نام. تو دیکھ رہے ہیں نماز میں آج مسلمان جو درود پڑھتا ہے، امتی ہیں کس کے؟ حضور کے. اور درود کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کی راہ میں جو دو گے اس سے بڑھ کے ملے گا. اللہ والے بن کے تو دیکھو، اللہ کے قریب آ کے تو دیکھو. تو بات دور نکلتی ہے. حضرت احمد کبیر رفاعی سرکار نے سوچا ادھر بلی کی نیند ادھر اللہ کی نماز، تو دونوں پر عمل کیا. خادم کو بلایا، چپکے سے ادھر آ. خادم آیا، کینچی منگائی، کینچی سے آستین کاٹ لی، اور کاٹ کے نماز کے لیے فجر پڑھ کے آیا. بلی جا چکی تھی، کٹی ہوئی آستین کو پھر جوڑ لیا. مرید نے کہا سرکار جبے میں عیب پیدا ہو گیا. کہا بیٹا جبے میں عیب پیدا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا یا بلی کی نیند خراب کرتا تو میرے ایمان میں عیب پیدا ہو جاتا. یہ صوفی لوگ ہیں، یہ صوفی. اب آخری بات، آپ ہی کی اجازت سے آخری بات. تو جب صوفی بلی کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہے تو صوفی انسانوں کے دل کا کتنا خیال کرتا ہے؟ جو دل توڑے وہ صوفی نہیں. صوفی کی دوسری پہچان اپنا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے، اس سے بڑا کوئی صوفی نہیں. آج ہم لوگوں کے دل توڑتے ہیں، جھڑکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کیس کباڑا کرتے ہیں. مومن کی شان میں صوفیاء کرام نے روزے توڑ دیے، دل نہیں توڑے، روزے توڑے. امام حسن بصری ایک سفر میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بشتی پانی بیچ رہا ہے، اس کا بکا نہیں ہے. کہتا ہے لوگوں میرا پانی خرید لو. کسی نے میرا پانی نہیں لیا، میں اب گھر جاؤں گا تو کیا لے کے جاؤں گا. امام حسن بصری نے پانی پیسے دیے، پانی خریدا اور بیٹھ کے پینے لگے. کسی نے کہا حضرت آپ کا روزہ ہے نا؟ کہا بیٹا نفل روزہ ہے، نفل روزہ توڑ دیا، کل اس کی قضا کر لیں گے. لیکن اگر اس کا دل ٹوٹتا تو اس کی قضا کب کرتے؟ اب آپ مجھے بتائیں، آج یہ جو رونا ہے نا، بچیوں کو رشتے نہیں آ رہے، بچیاں اٹھ نہیں رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار یہی ہمارا ظالم معاشرہ ہے. شادی اتنی مشکل کر دی، اتنی مشکل کر دی، غریبوں کے بس کی نہیں. اور غریبوں کے پیٹ میں بھی 4 پاؤ ہیں کہ وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. شادیاں کریں گے تو سود سے پیسے لیں گے، شادیاں کریں گے تو اوقات سے زیادہ خرچہ کریں گے، اور پھر بیٹیاں اچھے رشتے نہیں آنے کی وجہ سے مرتد بھی ہو رہی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ شادی کو مولانا کہہ رہے تھے شادی کرو، سستا کرو. حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آسان کر دو. یہ جو ہلدی مہندی رت جگہ یہ سب لائے ہو، کہ اسلام میں کوئی ہلدی مہندی رت جگہ نہیں، کوئی. یہ جو جہیز بھی لائے ہو، میں تو اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. اس لیے کہ میرے امام سید اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ امام مالک کہا کرتے تھے گنبد خضرا کے نیچے جو آرام کرے نا، اس رسول سے اختلاف نہیں ہو سکتا. باقی آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہو، لیکن ادب کے ساتھ، علمی طور پر. آپ مجھے گالی دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن میں ایک سبق سنانے کے لیے عرض کروں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جائز سنت ہے، جائز سنت ہے، کوئی جائز سنت نہیں. اور یہ جو صورت ہے یہ تو کبھی سنت نہیں. جو صورت ہے نا آج سونا مانگ رہے ہو، جہیز دی ہوئی چیز کا نام ہے کہ جہیز مانگی ہوئی چیز کا نام. میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جہیز کا بائیکاٹ مالداروں کو کرنا پڑے گا، لینے والوں کو، کہ میں نے نہیں لینا. اگر جہیز کا کیونکہ دینے والا تو مجبور ہے، کیونکہ اگر اس کی بیٹی کو اس نے جہیز نہیں دیا تو یہ میری جو بہنیں بیٹھی ہیں نا، مائیں اور بہنیں، یہ تو تانے دے دے کہ اس کو مار ڈالے گی. ہاں کیا لے کر کے آئی؟ وہ پڑوسن کے یہاں تو اتنا ملا، اس کے یہاں تو اتنا ملا. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، بہووں کو تانا دینے کی بجائے کبھی سوچا
کہ کیا میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ جو دوسروں کی بیٹیوں کو تانا دیتے ہیں ان کی بیٹیاں بھی کبھی سکون سے نہیں رہتی۔ میں ساس لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو سکون سے رکھنا ہے تو دوسروں کی بیٹیوں کو سکون سے رکھو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو سکون عطا کرے گا۔ اور بہووں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آج تم بہو ہو کل ساس بنو گی، اگر آج اپنی ساس کو ستاؤ گی تو جب کل تم بہو بن جاؤ گی تو تمہاری بہویں اس سے زیادہ تمہیں تکلیف پہنچائے گی۔ اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے۔ یہ دنیا کارخانہ عبرت ہے، جو کرے گا وہ پائے گا، جو جیسا کرے گا ویسا بھگتے گا۔ یہ جو مانگ رہے ہو اسلام میں مانگنے کی اجازت نہیں ہے، مانگتے بھکاری ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں، حالانکہ میری عمر نصیحت کے قابل نہیں، لیکن چونکہ بزرگوں نے کہہ دیا تو کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ دولوں کے ساتھ کیا کرو، شوہروں کے ساتھ کیا کرو، بھکاریوں کے ساتھ مت کیا کرو۔ جو جہیز مانگتا ہے نا، کتنا بھی کروڑ پتی ہے، وہ بھکاری ہے اپنی نظر میں، بھکاری، بھیک منگا ہے وہ۔ بھکاریوں کو مت دو، یہ لالچی لوگ جو اپنے بچوں کو بیچنے آتے ہیں تمہارے دروازے پر، ان بھکاریوں کو بیٹیاں نہ دو، ریجیکٹ کر دو۔ لیکن تم ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ تم خود بھی مالدار گھر دیکھتے ہو، ہر ایک کو مالدار گھر چاہیے۔ میں کہتا ہوں مال کیوں دیکھتے ہو، صرف خوبصورتی کیوں دیکھتے ہو، صرف نسب کیوں دیکھتے ہو، دینی شرافت کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینی شرافت کر کے رسول اللہ پہ جان وار دیں گے، نبی پہ جان قربان کر دیں گے۔ نبی نے بیٹی کو رشتہ کس کو دیا ذرا بتاؤ؟ ارے اللہ اکبر، ہر چیز میں نبی سے پیار کرتے ہو، اور جب بیٹی دینے کی بات آتی ہے تو یہودیوں کے راستے پہ چلتے ہو، نصرانیوں کے راستے پہ چلتے ہو، مشرکین کے راستے پہ چلتے ہو۔ نبی نے اپنی سب سے شہیدی لگتے جگر سیدہ مخدومہ کے رشتے کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ مولا مشکل کشا کی ذات ہے، اور جس دن انتخاب کیا اس دن مولا علی کے پاس خود کا مکان بھی نہیں تھا، جس کے پاس خود کا مکان نہیں تھا لیکن خوبصورتی تھی، حضور کے چچا زاد بھائی تھے، اور علم تھا، تقوی تھا۔ اور آقا نے فرمایا بیٹی میں نے تیرے لیے ایسے شوہر کا انتخاب کیا ہے کہ میرے خاندان میں سب سے بہتر اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ غریبی اور امیری آنے جانے والی ہے بھائیو، صرف دولت مت دیکھو، شرافت دیکھو، دینداری دیکھو۔ اور یہ جو جہیز کی بات ہے، میں اس کو ایک انگل سے پیش کرتا ہوں، میں نے کئی جگہ پیش کیا، علماء نے اس کو پسند کیا، آپ کو بھی پیش کرتا ہوں۔ جہیز مت لو، دے بھی تو مت لو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سنت ہے سنت ہے سنت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، اور یہ اس سے آپ انکار بھی کر سکتے، اختلاف بھی کر سکتے، کیونکہ یہ کوئی میں قرآن حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں، میں اپنی ایک سمجھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس کو ریجیکٹ کر دیجئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی کسی بھی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، کوئی جہیز نہیں دیا۔ اسی لیے حضور نے نہیں دیا تو کسی صحابی نے بھی نہیں دیا، کیونکہ ہم جو لوگ سنت پہ عمل کرتے ہیں، صحابہ تو اتنے دیوانے تھے سنتوں کے کہ اگر حضور نے کہیں کھڑے ہو کے مسکرا دیا تو وہ بھی وہاں جاتے تھے، صرف اس لیے کہ ہم بھی وہاں کھڑے ہو کے مسکرائیں گے۔ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کا امامہ کسی درخت میں الجھ گیا، وہ تو الجھ گیا تو قدرتی طور پہ الجھا، تو وہ وہاں جاتے تھے اور جا کر کے امامہ الجھاتے تھے تاکہ اس ادا کو ہم ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے کہیں کھڑے ہو کے، یعنی کہ کہیں بیٹھ کر کسی مقام پہ ہڈی چوس لی ہے تو وہ وہاں بیٹھ کے ہڈی چوستے تھے تاکہ یہ بھی ادا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ایک جگہ کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، کسی نے کہا کوئی مسکرانے کی وجہ نہیں، کیوں مسکرا؟ مجھے بھی وجہ نہیں معلوم، میں تو بس اتنا جانتا ہوں میرے آقا یہاں کھڑے ہو کے مسکرائے تھے اس لیے میں بھی مسکرا۔ یہ صحابت ہے۔ تو اگر رسول اللہ نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز دیا ہوتا تو صدیق اکبر بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیتے، فاروق اعظم بھی دیتے، عثمان غنی بھی دیتے، مولا علی بھی دیتے۔ حضور نے جہیز دیا اور صحابہ نے نہیں دیا؟ بتاؤ، عرب میں آج بھی عرب میں جہیز کا سسٹم ہے کیا؟ بتاؤ۔ تو یعنی صرف سنت ہندوستان والوں کو یاد رہ گئی، وہ بھی صرف جہیز کی سنت؟ نماز کا فرض بھول گئے، روزے کا فرض بھول گئے، داڑھی کا واجب بھول گئے، قرآن پڑھنا بھول گئے، دین بھول گئے، نماز جمعہ کی 14 رکعتیں بھول گئے، سب بھول گئے، صرف جہیز یاد رہا۔ نفس کے غلام اور نفس کے بندے ہو، فرض بھول گئے، صرف جہیز کی سنت یاد ہے۔ عرب والوں کو نہیں یاد، شام والوں کو نہیں یاد، یمن والوں کو نہیں یاد، کیا سنت کے پابند ہو ہندوستان والوں؟ یہی سنت یاد ہے؟
اب میں آپ کے سامنے یہ بات رہا، اب پتہ نہیں کچھ پیٹ پالو لوگ بھی ہیں، وہ تو یقیناً اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے کہا کہ اس نے تو غلط کہا. کچھ ہے آپ کی تائید بھی کرتے ہیں نا کچھ بگڑے ہوئے لوگ، آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم یہاں کرتے ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں. ہم لوگ گالی پروف لوگ ہیں، اگر اللہ کی راہ میں کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں کیا بگڑ، ہمارا کیا بگڑ. لیکن ایک بات رکھتا ہوں، پہلی بات تو یہ علماء اگر میں صحیح کہوں تو تائید کریں گے، اگر یہ ابھی کہہ دیں گے کہ تو غلط کہہ رہا ہے تو میں اپنی بات واپس لے لوں. میں بہت شریف آدمی، ہم اپنی بات واپس لینے میں آر نار سے بہتر ہے. کوئی اتنا ہی کہے گا نا کہ یار امین القادری نے وہ غلط بولا تو واپس لے لیا، آر ہوگا، لیکن کم سے کم میں آخرت میں جہنم سے بچ جاؤں گا، ہے نا. ہاں تو اب غور سے سننا، کچھ بات یاد رہنا، اس کو یاد رکھیں. حضور کی ایک بیٹی نہیں ہے، ہم تو بیٹی بولنے بھی ڈرتے ہیں. حضور کی ایک شہزادی نہیں ہے، حضور کی 4 شہزادی ہیں. کتنی شہزادی ہیں؟ 4. یہی فرق ہے رافضیوں میں اور سنیوں میں کہ وہ ایک ہی مانتے ہیں، ہم 4 مانتے ہیں. کی دلیل بھی موجود ہے جو اس وقت میں نہیں پڑھتا، لیکن جو ہے وہ وقت بہت طویل ہو جائے گا، لیکن اگر بات آ گئی تو صرف اشارہ دے دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، سورۃ الاحزاب ہے قرآن، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے محبوب، اے نبی آپ فرما دیجئے، قل آپ فرمائیے، لازواجک وبناتک اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. عربی کا قاعدہ ہے کہ عربی میں واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع قلت ہے، پھر جمع کثرت ہے. تو اگر حضور کی ایک ہی بیٹی ہوتی تو اللہ وہ بناتکا نہ کہتا، کیا کہتا؟ بنتکا. لیکن بناتکا میں اگر جمع قلت بھی لے لے تو کم سے کم 3 ہے، جمع قلت کم سے کم 3 ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 ہے. ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کم سے کم 3 بنتی ہے وہ بناتکا اگر لیتے ہیں تو. اس لیے ایک بیٹی نہیں. اب بات سمجھے، قرآن سے کہہ رہا ہوں، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا، سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا، سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی جہیز دیا. کیونکہ یہ حضور کے انصاف سے بہت دور ہے کہ ایک کو جہیز دے اور 3 کو محروم کریں. کیونکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اگر ایک کھجور ہے اور 2 بچے ہیں تو دونوں کو برابر برابر تقسیم کرنا ضروری ہے کہ کھجور بھی برابر برابر دو. اگر ایک کو کم کھجور دی ایک کو زیادہ دی تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تم نے دونوں اولاد کے درمیان برابری کیوں نہیں کی. جو رسول کھجور بانٹنے میں برابری کا حکم دے رہے ہوں وہ جہیز دینے کے اندر کس طریقے سے ایک کو دیتے اور 3 کو محروم کر دیتے. اور رہی بات یہ کہ جب ابھی سیدہ کی شادی ہے تو سیدہ خدیجہ حیات نہیں ہے، لیکن جب ان تینوں کی شادیاں ہوئی اس وقت تو سیدہ خدیجہ حیات تھی اور وہ بہت دولت مند. تو آپ سیدہ فاطمہ کا جہیز ثابت کرنے والوں، سیدہ زینب کا جہیز بھی آپ کے سر بنتا ہے ثابت کرنا. ایک بات. نمبر 2، پھر آپ کہو گے کہ مولانا روم نے تو لکھا ہے مثنوی میں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی لکھا ہے نا، ان لوگوں نے تو لکھا ہے، تو پھر وہ کیا؟ میں نے کہا بالکل وہ صحیح لکھا ہے. انہوں نے جو فہرست گنائی ہے جہیز کی، بس اس کو سمجھنے میں ہمیں فرق ہوا ہے. وہ جہیز حضور نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا. وہ جو فہرست ہے وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. مولانا روم نے کوئی غلطی نہیں، مولانا روم حکیم الامت نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے سمجھنے میں کہیں نہ کہیں مسٹیک کی ہے. وہ جو جہیز کی جو ہم نے فہرست دیکھی ہے نا وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، وہ مولا علی کو دیا. وہ کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ ہاں تو کہا داماد کو تو دیا نا. میں نے کہا داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا. اگر داماد کو دیتے تو حضرت عاص کو بھی دیتے، اگر داماد کو دیتے تو حضرت عثمان کو بھی دیتے. حضور نے داماد کو نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا. دیا کس کو؟ اپنے بھائی کو دیا. اگر آپ بھی بھائی کو دے رہے ہو تو تمہاری جوتیاں سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہو.
تو کہا حضور نے بھائی کو کیوں دیا؟ میں نے کہا بھائی کو اس لیے دیا کہ اصل میں یہ تھا کہ حضرت مولا علی کے جو والد تھے ان کے زیادہ بچے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو کہا کہ چچا میرے چچا کے بچے زیادہ ہیں تو ان کا بوجھ کم کر لیتے ہیں، تو ایک کام کرتے ایک بچہ آپ لے لے ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، ہم ان کے بچے پرورش کر لیتے، باقی بچوں کی پرورش وہ کریں گے تو ان کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا، حضرت جعفر چلے گئے حضرت عباس کی پرورش میں، اور خدا کی شان یہ کہ 4 سال کی عمر سے مولا علی آ گئے رسول اللہ کی پرورش میں اور حضور کے گھر آ گئے۔ تو مولا علی کو پالا کس نے؟ رسول اللہ نے۔ بڑا کس نے کیا؟ رسول اللہ نے۔ جوان کس نے کیا؟ رسول اللہ نے۔ علی کس کے گھر میں پلے؟ نبی کے گھر میں۔ اب اللہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر مولا علی کی شادی بفرض محال سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہیں ہوتی، اگر کسی اور بھی عورت کے ساتھ ہوتی، تو بتاؤ گھر کا انتظام کون کرتا؟ کپڑوں کا انتظام کون کرتا؟ برتن کا انتظام کون کرتا؟ اب تک جس نے پالا کھلایا پلایا بڑا کیا، حیثیت بھائی یہ ساری ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ رسول اللہ کی بنتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ کے شادی پر تم کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ حضور نے نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، جس بھائی کو بچپنے سے پال کے بڑا کیا، جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو یہ سامان دلا کر دے دیا، تو تم نے یہ کر دیا کہ داماد کو دیا بیٹی ہو، داماد بیٹی کو نہیں، رسول اللہ نے اپنے بھائی کو دیا۔ ناکامی یہ قسمت کی چھوٹی سی کہانی تھی، تم نے تو اسے بیدم افسانہ بنا ڈالا۔ اچھا چلیں، اگر مولا علی کو جہیز دیا تو جس کو دیا کم سے کم وہ علی تو دیتے۔ مولا علی کی 18 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 18 بیٹے، 19 بیٹے اور 18 بیٹیوں کے باپ ہیں مولا علی، اور تقریباً 9 نکاح کیے ہیں آپ نے۔ سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد 8 نکاح کیے ہیں آپ نے۔ ہاں، خود جب لیا جہیز تو یہ سنت چلو کسی کو نہیں پتا، علی پاک کو تو معلوم، تو 18 بیٹیوں میں کس کس کو جہیز دیا وہ بھی بتا دو، بتاؤ۔ پتہ یہ چلا بہت معذرت کے ساتھ کہ حضور نے بھائی کو دیا تھا، ہم نے بیٹی کے سر ڈالا، داماد کے سر ڈالا، جہیز کا بائیکاٹ کر۔ اگر بیٹیوں کی آبرو سے ہمدردی ہے، بیٹیوں کے ایمان سے ہمدردی ہے، اگر سیریس ہو ایمان بچانے کے لیے، تو مالدار طبقہ یہ طے کرے کہ میں نے جہیز نہیں لینا۔ جب یہ تقریر میں نے پہلی بار مالیگاؤں میں کی تو پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا، جتنے کمارے لڑکے تھے انہوں نے کہا ہم جہیز نہیں لیں گے، سسر دے گا تو بھی نہیں لیں گے، زندگی میں جاؤ کبھی بھی دینا، شادی میں نہیں لیں گے، اور جتنے لوگ بڑی عمر والے تھے انہوں نے کہا بچوں کی شادی کریں گے تو نہیں لیں گے۔ اور الحمدللہ میرے شہر مالیگاؤں کے اندر یہ شادی شروع ہو چکی ہے۔ 3 شادیوں میں تو میں خود شریک ہو چکا ہوں، جس میں یہ تھا کیا تو مالدار ہوگا اپنے گھر کا، بیٹی دیا کروڑوں دے دی، اب تیرے کسی چیز کی مجھے حاجت نہیں۔ ہمارے شہر میں شروع ہو گیا، ہاں ہمارے شہر میں شروع ہو گیا۔ تو اب اترسی کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو حضور کی خوشی کے لیے، بھائی سمدھی جہیز دے گا تو چند دن تک چلے گا، رسول اللہ نوازیں گے تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پہلے وہ جوان ہاتھ اٹھائیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی کہ میں شادی کروں گا بغیر جہیز کے، کتنے جوان ہیں؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ او سبحان ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر اٹھا کے رکھیں، ذرا علماء کو گواہ بنائیں، فرشتوں کا نعرہ تکبیر۔ کتنے ہاتھ ہیں؟ ہمارے ہاں تو پورا مجمع ہاتھ اٹھایا تھا ماشاءاللہ، لیکن بہرحال تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں۔ بولے کہ امی کو کیسے سمجھائیں گے، ابا کو ہر معاملے میں سمجھا لے، تو اٹھا کے رکھو بھائی، اتنے جوان ہو ابھی شادی نہیں ہوئی، اتنے کمزور ہو کہ چند سیکنڈ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اٹھا کے ذرا رکھے تو کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھو کچھ اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کون ہے ادھر بھی ماشاءاللہ، ہو انقلاب آنا ہے۔ اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں گے تو نہیں لیں گے جہیز؟ ہاں یہ زیادہ ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ ماحول بنے، بائیکاٹ کرنا ہوگا، انقلاب اٹھا کے رکھے۔ تھوڑا علماء کرام بہت خوش ہو رہے ہیں آپ کی صدا سے، سبحان۔ میں نے بھی ہر جگہ اٹھایا ہے الحمدللہ، ہر جگہ میں نے الحمدللہ تعالی، اور حضور کے دیے سے سب کچھ ہے سبحان اللہ۔ یہ ممبر والوں سے بھی ذرا پوچھ، بیٹی کا باپ تو مجبور ہوتا ہے یہ کام۔ دیکھیں کسی نے بگاڑ پیدا کیا نا تو تبھی یہ بدعت شروع ہوئی۔ اب کوئی سدھارنے کے لیے آگے بڑھے گا نا
تو یہ انقلاب آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. گفتگو بہت جو ہے وہ مختصر ہو گئی اور عنوان رہ گیا. اللہ تعالیٰ پھر کبھی حاضری کا موقع دے گا. آس پاس تو میں آتا جاتا ہی رہتا ہوں, اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع ہر سال وادی نور آزاد میدان میں منعقد ہوتا ہے. ام سال بھی وادی نور آزاد میدان میں 12، 13، 14 دسمبر کو سالانہ اجتماع ہو رہا ہے. 12 کو عورتوں کے لیے ہوگا اور 13، 14 کو مردوں کے لیے ہوگا. اور غلام غوث صاحب کے ہوتے ہوئے میں پڑھوں گا نا, اور رضوان صاحب کے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بڑے کون سی سننا چاہتے ہیں؟ منقبت پڑھ دوں غوث پاک کی اور سکے. ہاں میری آواز آپ جانتے ہیں یہ چیخ پکار والی ہے, نعت والی خوبصورت آواز.